السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ جو تصاویر 2 دن پہلے نشر ہوئی ہیں، پرسوں رات کی مطلب، ان تصاویر نے تو آلریڈی پورے ہی سسٹم کو ڈسٹرب کر کے رکھ دیا ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا کی فرسٹ پیجز پہ وہ تصویریں لگی ہیں، اسپیشلی وہ جس میں ایک پاکستان تحریک انصاف کا ورکر پانی کے سامنے ٹھہرا ہوا ہے، اور وہ جو پانی پھینکنے والی فائر بریگیڈ سے جو لائٹیں نکلی، کیا خوبصورت تصویر آئی ہے۔ جمہوریت کی یہی خوبصورتی ہے کہ آپ کے پاس کسی قسم کا کوئی اسلحہ نہیں ہوتا، آپ کے پاس کسی قسم کا کوئی ایمونیشن نہیں ہوتا، اور آپ اپنا پرامن احتجاج کرتے ہیں۔ اچھا، ابھی حکومتی بیانیہ ایک آیا ہے کہ جی یہ جیل توڑنے آئے تھے۔ خدا اگر جیلیں ایسے ٹوٹتی ہیں، یقیناً نہیں ٹوٹ سکتی 100 بندوں سے، اور وہ بھی اگر مسلح ہو تو جیل کہاں ٹوٹ سکتی ہے؟ سر، پوری دنیا جانتی ہے کہ وہ صرف ملاقات کرنے کے لیے آئے تھے، اور صرف ان کا مقصد ملاقات ہی تھا۔ پاکستان کا ایک المیہ رہا ہے، یہ بڑا مطلب کہ انفارچونیٹ ہے پاکستان کے ساتھ، کہ جب بھی پاکستان کی کوئی بھی ڈیموکریٹک پارٹی یا کوئی ایسا بندہ جو کہ بہت زیادہ فیمس ہو جاتا ہے، اب اس کو بالکل ماضی سے آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ 60s میں چلے جائیں گے تو اس وقت فاطمہ جینا بہت زیادہ فیمس تھیں، بہت زیادہ مشہور تھیں۔ تو ان کے ساتھ پھر کیا کچھ کیا گیا، ہسٹری کا حصہ ہے، آپ سب لوگ اس کو جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ جو پولیٹیکل سائنس کی یا ہسٹری کے اسٹوڈنٹ نے جا کے کتابوں میں پڑھے، ان کو سب کچھ کلیئر ہو جائے گا کہ کیا کچھ ان کے ساتھ ہوا تھا۔ تاریخ کبھی غلط نہیں دکھتی ہے۔ اس کے بعد آپ پھر فرسٹ پاکستان کے پرائم منسٹر ذوالفقار بھٹو کے ساتھ دیکھ لیں، ان کے ساتھ کیا ہوا، وہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے، آپ سب لوگ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ پھر 90s کے اندر بے نظیر جب پاپولر تھیں، یا جب نواز شریف پاپولر تھے، تو ان لوگوں کے ساتھ کیا کچھ ہوا۔ یہ جو آج عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ صرف ایک پاپولیرٹی کی جنگ ہے کہ ایک شخص ہم سے زیادہ کیوں پاپولر ہو گیا۔ ریالٹی یہ ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں، یا یہ جو ان کا گٹھ جوڑ دونوں حکومت و اسٹیبلشمنٹ کا چل رہا ہے، ان لوگوں کو عمران خان صاحب سے خوف ہے۔ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، ان کو ان سے خوف ہے۔ یہ ان سے مطلب جیلسی فیل نہیں کرتے، ان سے خوف کھاتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان صاحب کے ساتھ کر دیا ہے، یا ان کی اہلیہ کے ساتھ کر دیا ہے، اس کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوگا جب وہ بس اقتدار آئیں گے۔ تو میں نے کل کے بھی ولاگ میں یہ بات کی تھی، میں آج دوبارہ یہ بات دہراؤں گا، اور حکومت وقت سے دہراؤں گا، جمہوری قوتوں سے دہراؤں گا کہ سرکار وقت کا پہیہ چل رہا ہے، اور یہ کسی بھی ٹائم سب کو ڈیٹیل ہو سکتا ہے۔ آپ نے کوئی پوری زندگی کا ٹھیکہ نہیں لے لیا گورنمنٹ میں آ کے، ٹھیک ہے، آپ 2023 سے تقریباً گورنمنٹ کے اندر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، 2022 کے مڈ سے اور اب تک آپ چاہ رہے ہیں، مگر یہ کوئی پوری زندگی کا ٹھیکہ نہیں ہے کہ آپ نے ہی حکومت کرنی ہے، کہ اور کوئی حکومت کرے گا ہی نہیں۔ سر، یہ سب کچھ ختم ہونا ہے ایک نہ ایک دن، یہ سب کچھ ختم ہو جانا ہے۔ آج ہو جائے، آج سے 2 سال بعد ہو جائے، آج سے 2 دن بعد ہو جائے، آج سے 2 مہینے بعد ہو جائے، یا 2 گھنٹے بعد ہو جائے، یہ سارا نظام ایک نہ ایک دن لپیٹ دیا جائے گا۔ کن کی طرف سے لپیٹا جائے گا وہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ اور جو لوگ ایک کلاس کے جیسے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، آپ اسی ہی کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں، اور آپ اپنے ہی کلاس فیلو کے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ آپ اپنے ہی کلاس فیلو کو اس وقت ایک کارنر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، جمہوریت کی خوبصورتی ہی یہی ہے کہ آپ لوگ مل کے بیٹھ کے ڈسکشن کر کے معاملات کو آگے لے کے چلتے ہیں، مگر آپ لوگوں نے وہ ایک پتہ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ کوئی سلطان رائے کی کوئی مووی دیکھ لی ہے، اب وہ رات 8 بجے کے چینلز کے اوپر آ جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، اور حکومتی اراکین اور بس جی ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ سر، یہ نہ تو 80s ہے، نہ 90s ہے، یہ AI کا زمانہ ہے، یہ 2025 ہے، جنزی کا دور ہے، اور آپ اپنے خطے کے جو آس پاس کے ممالک ہیں، سوری جی، صبح سویرے ذرا ہلکا پھلکا سا کہوا شہوا ہوتا ہے، یہ جو خطے کے آس پاس کے ممالک ہیں، آپ ان میں دیکھیں کیا ہوا، سری لنکا میں کیا ہوا، انڈونیشیا میں کیا ہوا، نیپال کے اندر کیا ہوا، بنگلہ دیش میں کیا ہوا۔ یہ ایک لہر چلی ہوئی ہے، یہ دیر سے یہ لہر ہمارے ملک سے گزرے گی۔ جیسے ایک بادلوں کا بارش کا سیزن آتا ہے، تو انہوں نے بادلوں نے گزرنا ہوتا ہے ایک علاقے سے، یہ لہر بھی ہمارے علاقے سے گزرے گی، ہمارے خطے سے گزرے گی۔ ہمارے خطے میں ہو سکتا ہے کہ اس کے اثرات دیر سے آئیں، مگر بہت شدید آئیں گے۔ وہ کیا خوبصورت ایک لائن ہے کہ وقت کا پہیہ آہستہ چلتا ہے مگر پیستا خوب ہے۔
میری کہنے کا مقصد صرف یہ ہے بات کا کہ سارے سینیریو کے اندر جو بھی لیڈرشپ، جیسے آج خان صاحب پاپولر ہیں اور بہت پاپولر ہیں، یہ قبول نہیں ہے مخصوص لوگوں کو. جو بھی لیڈرشپ جس بھی ٹائم پہ پاپولر ہوئی مخصوص لوگوں کو قبول نہیں ہوا. یہ پاکستان کا مزاج بن گیا، پاکستان کی مخصوص لوگوں کا مزاج بن گیا کہ کوئی بھی جمہوری قوت کا بندہ ہم سے زیادہ پاپولر نہ ہو سکے، ہم سے زیادہ مشہور نہ ہو سکے. اس کا نام ہم سے اوپر کیوں چلا گیا، ہمارے ایک ادارے سے اوپر کیوں چلا گیا. بات سے مقصد یہی ہے. تو نیکسٹ ٹائم آج سے سال بعد، 2 سال بعد، 4 سال بعد، 10 سال بعد، 15 سال بعد کوئی اور بندہ مشہور ہو سکتا ہے پاکستان میں. پاکستان ایک زرخیز ملک ہے. ادھر بہت سے لیڈر پہلے بھی ماضی میں بھی گزر چکے ہیں اور آگے بھی آئیں گے، اور کیونکہ پاکستان نے تو ختم نہیں ہونا. جب اور کوئی لیڈرشپ مشہور آئے گی تو آپ دیکھیں گے، میں مطلب جو فیوچر میں ہمارے بچے جب بڑے ہو جائیں گے اور وہ جب شاید ہماری کبھی ویڈیوز کو دیکھیں یا جب وہ تاریخ کا مطالعہ کریں تو وہ اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے دیکھیں گے کہ جب آنے والے دور میں اور لوگ جو مشہور ہوں گے تو ان کے ساتھ بھی، اور اسپیشلی پولیٹیکلی جو لیڈرشپ کوئی مشہور آئے گی ان کے ساتھ بھی سیم یہی سب کچھ ہوگا جو آج ہو رہا ہے، تاریخ میں بھی ہو چکا ہے اور مستقبل میں بھی ہوگا. تو اس چیز کو اگر روکنا ہے تو سسٹم کو، جمہوری قوتوں کو مضبوط ہونا ہوگا. احتجاج جمہوریت کی ایک خوبصورت روایت ہے، پرامن احتجاج. میں دوسرے احتجاج کی بات نہیں کر رہا، پرامن احتجاج کہ آپ اپنا ایک پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں. پارلیمنٹ کیوں بنائی جاتی ہے، اس میں اپوزیشن کیوں ہوتی ہے؟ اسی لیے ہوتی ہے نا کہ وہ اپنا ایک وہ اس چیز کو کاؤنٹر کرتی ہے کہ نہیں آپ یہ غلط کر رہے ہیں، اس کو یوں کرنا چاہیے. یہ بیسیکلی ایک پارلیمنٹ کا مقصد ہوتا ہے. وہاں سے بل پاس ہوتے ہیں کہ جی کوئی بل صحیح ہوتے ہیں، ان بلوں پہ بحث ہوتی ہے، ڈسکشنز ہوتی ہیں، وہاں پہ کوئی اسلحہ لے کے تو نہیں بیٹھے ہوتے. خیر بات یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب رکنا چاہیے، اور آپ جو ایک لیڈر کے ساتھ سب کچھ کر رہے ہیں یہ مناسب رویہ نہیں ہے. اور آج آپ کر رہے ہیں، کل کو وقت کا پہیہ چلنا ہے اور یہ سب کچھ آپ کے ساتھ بھی ہونا ہے. ہم نے تو تاریخ میں یہی دیکھا ہے اور یہی سب کچھ ہوتا آیا ہے اور آگے بھی چلے گا. مگر اگر اس کو سلو کرنا ہے اس پروسیس کو تو عدالتی نظام کو مضبوط کرنا ہوگا، نظام عدالت کو مضبوط کرنا ہوگا. آپ کو جوڈیشری کو زیادہ اپاورمنٹ دینی ہوگی. جو ہمارے ساتھ آئین کے اندر ترامیم کر کے جوڈیشل سسٹم کو ڈیمیج کیا گیا ہے، ہمارے نظام کو ڈیمیج کیا گیا ہے، اس کے بعد پاکستان کے اندر انصاف کا پنپنا بہت مشکل نظر آ رہا ہے. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ عمران خان صاحب کو خیر آفس سے رکھے، پاکستان کے اوپر اپنا خاص کرم کرے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم.